الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بھوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم حسب معمول اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ایمان باللہ سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ بہت کم پوچھا جاتا ہے، صحیح، یا بتایا بھی کم جاتا ہے۔ ایمان باللہ بنیاد ہے دین کی، اور ادیان باطلہ جو ہیں ان کی بنیاد بھی ان کے نظریے کے مطابق ایک ایسی طاقت پر ایمان ہے جو آخری طاقت ہے، اس کا کوئی نام بھی ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے تو اللہ جل شانہ کی ذات انسانی عقل، علم اور اس کی سمجھ سے بالاتر ہے، صحیح، لہذا ذات کو بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کریم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جتنی معرفت کی بات کی ہے وہ صفات الہی کی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ اللہ کو اللہ کی صفات سے پہچان۔ سبحان اللہ۔ وہ صفات الہی کیا ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ نے اپنی صفات خود بیان کی ہیں۔ صحیح، ہم اپنی طرف سے مفروضے گھڑیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ صحیح وہ ہوگا جو خود اللہ کریم نے بتائی ہے کہ میں رب بھی ہوں، میں خالق بھی ہوں، میں موجد بھی ہوں، میں مالک بھی ہوں، میں رازق بھی ہوں، میں شفا بھی دیتا ہوں، میں ہی بیمار بھی کرتا ہوں، میں نفع نقصان، جو بتائی ہیں قرآن میں اور جن کی شرح حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو معرفت الہی صفات الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب صفات الہی بندہ اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں لگا سکتا، وہ قبول نہیں ہوں گے۔ وہ مقبول ہیں جو اللہ نے خود بتائی ہیں۔ اب اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے جو بتائیں وہ اپنے نبی کو بتائیں۔ قرآن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، حدیث بھی وہی ہے نبی علیہ السلام پہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صفات الہی بیان کی ہیں اور جیسے بیان کی ہیں ان کو ویسا ماننا اسلام ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اس کے باہر جو مفروضے ہم گھڑ لیں گے وہ اسلام نہیں۔ اور یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی، کوئی کرتا بھی نہیں، حالانکہ اس پہ سب سے زیادہ بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی تو اعمال اور کردار سارا ضائع گیا۔ تو صفات الہی وہ صفتیں جو اللہ نے بیان کی نبی علیہ السلام پر اور مخلوق تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائیں۔ تو ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ بچہ جب بلوغت کے قریب ہو یا بالغ ہو تو اسے بتایا جائے کہ میں اس اللہ کو ویسا مانتا ہوں جیسا محمد الرسول اللہ جو حضرت عبداللہ کے فرزند تھے، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ بالکل صحیح، بالکل یہ شرط ایمان ہے۔ ایمان ہے، بالکل ٹھیک۔
تو اللہ کی بے شمار صفات ہیں قرآن میں بھی حدیث شریف میں بھی، اور ان صفات پہ غور کیا جائے تو گردن بندگی کے لیے بھی جھک جاتی ہے، سبحان اللہ، جذبہ اطاعت بھی بیدار ہو جاتا ہے، اور معرفت الہی اپنے شعور کے مطابق. یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں آپ ذات باری کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. صحیح. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، براہ راست بغیر فرشتے کے انہیں شرف ہم کلامی حاصل تھا. تو جب بات ہوئی تو طبیعت میں ذوق پیدا ہوا کہ پس پردہ بات کیا، تو سامنے ہو میں سجدہ کروں تب لطف ہے سجدہ کرنے کا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دو، میں دیکھنا چاہتا. فرمایا لن ترانی، اس دنیا میں آپ نہیں دیکھ سکتے. قیامت کو نگاہ اور ہو جائے گی، آخرت میں نگاہ اور ہوگی. فبصرک الیوم حدید، آج ہم نے تمہاری نگاہوں کو فولادی مضبوط کر دیا ہے. تو آخرت میں مومن کو دیدار باری ہوگا، وہ دیکھ بھی سکے گا، اپنی شعور کے مطابق عظمت الہی سمجھ سکے گا. جنت کی سب نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت دیدار باری ہے، سب سے لذیذ، سب سے اعلیٰ. جنتی کو وہ مختلف مدارج ہوں گے، کسی کو سال میں ایک بار، کسی کو ہر مہینے، کسی کو ہر ہفتے، کسی کو ہر دن، کسی کو ہر لمحے، اپنا اپنا مقام ہے. صحیح. تو ساری لذتیں جو ہیں وہ اس ایک بات پہ منحصر ہیں. سارا لطف زندگی اس ایک بات پہ ہوگا کہ وہاں دیدار باری ہو. تو وہ بات اس دنیا میں نہیں ہو سکتی. اگر موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب ملا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اور کون ہے؟ رؤیت باری کا ایک سوال آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال باری دیکھا. اس میں بھی علماء دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک طبقہ تو وہی ہے جو کہتے ہیں اس زندگی میں، اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسرے طبقے کی دلیل مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس دنیا کی بات نہیں کر رہے. شب معراج حضور تشریف لے گئے بالائے عرش، کہاں تک گئے وہ اللہ جانے. سبحان اللہ. ہم اس دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں جب آپ نے دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا، جنت کا بھی ملاحظہ فرمایا، جو اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح. یعنی ظاہری آنکھوں سے، جسم کی آنکھوں سے آپ نے مشاہدہ فرمایا. تو وہاں دیدار باری ہو تو کیا بعید ہے، وہ تو اس دنیا کی بات ہے. بالکل صحیح. تو معرفت الہی کے لیے ضروری ہے کہ صفات الہی پہ غور کیا جائے. صحیح. اور یہی واحد راستہ ہے اللہ کریم کو جاننے کا، اور یہ عقیدے کی بنیاد ہے. یہ درست ہوگا تو آگے عقیدہ درست ہوگا. اگر اسی میں کجی آ گئی تو ساری عمارت ختم ہو جائے گی. خشت اول چون عہد میں مار کج، تا سریا میرے ود دیوار کج. پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دو تو جتنی بلند دیوار لے جاؤ اس میں ٹیڑھا پن تو باقی رہے گا. بالکل صحیح. یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل مان لیا جائے کہ رب ہے، کوئی ہے جو اس کا سارا نظام چلا رہا ہے کائنات کا، تو اس طرح سے ہمارا وہ ایمان وہ نہیں ہو سکتا. ہمیں اگر کہیں تبلیغ نہیں پہنچی حضور کی، ٹھیک ہے، آپ کی رسالت کا پیغام نہیں پہنچا، یا آپ کی بعثت سے پہلے کوئی نظام کائنات کو دیکھ کر مان لیتا ہے کہ کوئی یہ نظام چلا رہا ہے، وہ کیسا ہے میں نہیں جانتا لیکن ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایمان مقبول ہے. ٹھیک ہے. جہاں حضور کی بعثت کی اطلاع پہنچ گئی وہاں حضور پر ایمان لانا بنیادی شرط ہے، اور حضور کے حوالے سے ماننا شرط. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. پھر وہ لاگو ہو جاتا ہے کہ جیسا حضور نبی کریم علیہ السلام بنواتے ہیں ویسا. بعثت کے بعد حضور کو رسول ماننا شرط ایمان ہے، ورنہ آپ اللہ کو بھی نہیں مانتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ بنیادی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری ہے، اور ہر بندے کو یہ جاننی چاہیے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ بتاتے ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح.
یہ جو بنیادی وہی جیسا آپ نے پہلے فرمایا کہ جب بنیاد ہی غلط ہے تو پھر عمارت تو کہیں اور چلی جائے. تو یہ جو عمارتیں ٹیڑھی میڑھی ہوئی ہیں تو کیا اس کی بنیادی وجہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے یہ عقیدہ ہے کہ ہم شروع سے ہی ٹھیک نہیں اس ہیں؟ عقیدے کی پہچان نہ ہونا، اس کو نہ جاننا اگلی غلطیوں کا سبب بنتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ جو عمل بھی آپ کرتے ہیں اس کی بنیاد آپ کا ایک یقین ہے. صحیح. کوئی جوا بھی کھیلتا ہے نا، اسے یقین ہوتا ہے میں جیت لوں گا. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. یہ بھی ایک عقیدہ ہے. عقیدہ ہے. کوئی ڈاکہ کرتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں اتنے پیسے لے جاؤں گا، خواہ مارا جائے پکڑا جائے کچھ ہو، لیکن کرتا اس یقین پہ. یہ بھی بالکل صحیح. اسے بھی آپ عقیدہ کہہ سکتے ہیں. تو زندگی کے ہر عمل کا مدار عقیدے پہ ہے. صحیح. عقیدہ درست ہوگا تو کردار درست ہوگا. بالکل ٹھیک. عقیدہ اگر درست نہیں ہے اور عمل کیا وہ نیک تھا تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتے. نیکی بہرحال نیکی ہے، لیکن چونکہ عقیدہ درست نہیں ہے تو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ملے گا. وہ نیکی اسے دنیا میں لوٹا دی جائے گی، اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. کیا بات ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. مطلب جس طرح کا ایمان ہے پھر اسی طرح کا نتیجہ آپ کو ملے گا. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بہت سارے سوالات ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. خدا بخش ہیں پاک پتن سے پیارے شیخ المکرم بہت ہی ادب و احترام سے سوال یہ ہے کہ جب مراقبات کرتا ہوں تو مختلف قسم کے بے شمار خیالات آتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ جب ماہانہ اجتماع کے لیے تیار ہوتا ہوں تو ایک روز پہلے بخار ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیالات کا سلسلہ بڑا عجیب ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں تو خیالات کا ایک جو میڈیکلی طبی جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ انسانی دماغ ایک وقت میں ایک بات سوچتا ہے. صحیح. کوئی خیال آئے تو ہم اس خیال کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو خیالات کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے. آپ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ خیال کی طرف متوجہ نہ ہوں، ذکر کی طرف متوجہ ہوں کہ کون سا لطیفہ کر رہا ہوں، اس کے انوارات کس رنگ کے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، کیا وارد ہو رہا ہے. تو آپ ایک ہی طرف سوچیں گے، ادھر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. صرف ایک حل ہے اس کا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں یکسوئی اختیار کریں تو دماغ دوسری طرف نہیں جائے. بالکل صحیح. بعض چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے تو ہوتا رہے، آپ صبح لاری چڑھ رہے ہیں، 2 دن ہو گئے، 2 دفعہ ہو گئے، 3 دفعہ چھوڑ جائے گا. بالکل صحیح.
بالکل ٹھیک ہے. آزمائش تو ہر جگہ ہوتی ہے نا جی. آپ اپنا صحیح. کام کریں. اب اگر ہمیں کہیں رقم وصول کرنے جانا ہے تو بخار سمیت چلے جائیں گے. جی ہاں. کہ نہیں کہیں جاب مل رہی ہے اور وہ جانا ہے کہ ضرور حاضری ہے تو بخار سمیت چلے جائیں گے. تو ذکر کے لیے بخار سمیت آ جائیں اور بخار بھی چھوڑ جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. شکست ہو جائے گی اس کو جو آپ کو روک رہا ہے. بالکل. محمد صابر ہیں قصور سے. قبر پر جا کر کیا پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے؟ یہ بڑا عمومی سا سوال ہے. ہر بندہ اس میں مبتلا ہے اور لوگوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جو قبر میں انہی کو مرنا تھا. جی ہاں. بھائی میاں قبر والوں کی پڑھنے کی بجائے اپنی قبر کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ پچھلوں کو آپ کی قبر پہ نہ پڑھنا قبر تو پڑے. بتا رہی ہے کہ کل تمہیں بھی یہاں آنا ہے, آپ اس کی تیاری کریں. بالکل صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آپ کوئی سورت پڑھیں, کوئی آیت پڑھیں, جو کچھ قرآن مجید سے آتا ہے پڑھیں, کوئی کلمہ پڑھیں, درود شریف پڑھ کے دعا کر دیں کہ اللہ اس کا ثواب اس کو دے دے. کچھ بھی پڑھیں, کوئی خاص جملہ یا خاص آیت مخصوص نہیں ہے. صحیح. آزادی ہے. آپ قرآن میں سے, حدیث میں سے, تسبیحات میں سے صرف اللہ اللہ کرتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, تو دعا کر دیں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس صاحب قبر کو دے. بالکل صحیح. ظفر علی ڈیرہ بگٹی سے, ان کا سوال مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا, لیکن یہ پھر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, یہ ہمارا سوال شامل نہیں ہوا. ایک این جی او ہے جو صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں کام کر رہی ہے. یہاں کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. حضرت جی یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ یہ این جی او کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہی ہیں, غلط کر رہی ہیں. اب کیا کام وہ کر رہے ہیں یہ نہیں بتایا انہوں نے. بچے گزارش یہ ہے کہ یہ کام پر منحصر ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اور میرے خیال میں مولوی صاحب اگر سارے نہیں تو بہت حصہ ان کا سچ ہے, کیونکہ جو تجربے میں آیا آج تک این جی اوز جو کچھ کرتی ہیں عموماً وہ دین کے خلاف ہی کام کرتی ہیں. صحیح. نام تو ان کا این جی او ہے لیکن یہ اینٹی اسلامک تنظیم ہے. مجھے تو لگتا ظاہر ہے فنڈنگ وہاں سے آتی ہے, فنڈنگ تو وہاں پھر ایک سے ایجنڈے آتی کے ہے تو تحت. جو پیسے دیتا ہے اس کا کام کرتی ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. احمد ہے لاہور سے. یہ کہتے ہیں کیا رات کو بیڈ پر لیٹ کر تلاوت کلام پاک سن سکتے ہیں, جیسے کمپیوٹر پہ اگر تلاوت لگا لیتے ہیں یا سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سید احمد مجتبیٰ ہیں گجرات سے. یہ کہتے ہیں میرے چند بنیادی سوال ہیں جن کے جواب گزشتہ کئی سالوں سے تلاش کر رہا ہوں, مگر ہر جواب دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. دل مطمئن نہیں ہو رہا. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں کیونکہ ہر بات دل کو لگتی ہے. چند سوالات اگر ان کے جوابات مجھے مل جائیں تو شکر گزار ہوں گا. اللہ سے دعا کے دوران حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ یا واسطہ دینا ٹھیک ہے؟ درست ہے. یہ کہنا کہ یا اللہ اپنے نبی کے صدقے میری یہ بات کو قبول فرما لے, یہ درست ہے. ٹھیک ہے. کسی کو قرآن پاک پڑھ کر بخشنا اور ختم شریف میں کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھنا, اس سے کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھنا رواج ہے, پڑھ کر بخشنا درست ہے. وہ رواج ہے, وہ رواج ہے, اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تعویذ پہننا اور تعویذ کروانا درست. اگر تعویذ میں کوئی غلط بات نہ ہو, جو تعویذ میں لکھا گیا ہو وہ شرعاً جائز ہو, صحیح. قرآن کی آیت ہو یا حدیث شریف ہو یا کوئی کلمہ ہو, تو کوئی ایسا مصرع تعویذ میں نے لکھا ہوا ہو جو جادو کا ہو یا خلاف اسلام ہو تو پھر جائز. جس طرح اللہ کا ذکر دل میں کیا جا سکتا ہے, درود شریف بھی دل میں پڑھا جا سکتا ہے, لیکن دل پڑھنے کے قابل ہو جائے تو بالکل صحیح ہے. آگے ہیں جی اگلا سوال در شاہوار ہیں لاہور سے. اسلام کے معنی کیا ہیں؟ مان لینا, تسلیم کر لینا, بات مان لینا. ٹھیک ہے. اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی خبر پر یقین کر لینا اسلام ہے. ٹھیک ہے. اسلام, تسلیم, مسلم, یہ سارا سین لام میم ہے نا, اس کا مادہ سلم.
ٹھیک ہے، قبول کر لیا، مان لیا، بات تسلیم کر لی. صحیح، بالکل صحیح ہے. عبد الوہاب ہیں سکر سے، جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط الفاظ سے پکارتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط جملے استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جہاں تک معاشرے کے انسانی تعلقات ہیں، ان کی جان مال آپ سے محفوظ رہنی چاہیے، انسانی احترام ان کو دینا چاہیے. جہاں بات آ جاتی ہے عقیدے کی، وہاں ان سے بالکل الگ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، مذہب کی جہاں بات آ جاتی ہے ان سے نکاح درست نہیں ہے، ان کے ساتھ اس طرح کی شراکت داری عقیدے یا عبادت کی درست نہیں ہے. تجارت میں آپ شراکت داری کر لیتے ہیں، دنیا کے کاموں میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. دین میں شراکت داری نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی غلط جملے استعمال کر رہے ہیں تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، نہ، اٹھ کے اس کے وہ گلے. حکومت کی ذمہ وہ داری حکومت ہے، کی ذمہ داری. اللہ ان سے پوچھے گا. آپ اپنا عقیدہ درست رکھیں. وہ اداروں کی ذمہ داری ہے. جیسے دیکھیں نا، یہاں ایک قتل ہو جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اب قاتل کی سزا موت ہے. اگر ہم اسے قتل کر دیں تو اگین ایک قتل ہو جائے. بالکل صحیح. لیکن اسی پر ہم شہادت دیں اور اسے سیشن جج پھانسی لگا دے تو وہ قتل نہیں ہوگا، وہ سزا ہوگا. وہ سزا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم تو ایک ہی ہے جو سیشن جج نے کیا، جو ہم نے کیا، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ متعلقہ ادارے کو آگاہ کریں، اس کے خلاف شہادت دیں، اگر اس پہ آپ کا کام ختم. اچھا، ایک اور سوال تھا کہ یہ جو جلاد ہوتا ہے عمومی طور پہ یہ عیسائی ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عیسائی بھی نہیں ہوتا، چوڑا ہوتا ہے. چوڑا ہوتا ہے یا؟ چوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان لوگوں میں رحم کم ہوتا ہے. اچھا. ان کی جینز میں رحم کی جو رمق ہے وہ دوسروں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے. صحیح. کہتے ہیں نا جس کے دل میں رحم نہیں وہ کسائی ہے. صحیح. روزانہ ایک بکرا ذبح کرنا اس کی روٹین بن جاتی ہے. ہم کبھی کبھار کرتے ہیں تو ہم کبھی بکرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چھری کو، ہمیں خیال گزرتا ہے کہ بیچارے کو تکلیف ہو، کہ نہیں؟ صحیح. بالکل کسائی صحیح. کو نہیں گزرتا، روٹین ہو جاتی ہے. تو یہ چوڑا رکھتے ہیں عموماً. یہ عقیدہ تو وہ عیسائی کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص قوم ہے جن کے جینز میں وہ بات چلی جاتی ہے. اچھا. تو انہیں وہ اس پہ رحم نہیں آتا. صحیح. وہ کام رحم والا نہیں ہے، بے رحمی سے کرنے کا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ فریضہ سونپا جائے؟ کوئی بھی سونپا جا سکتا ہے. جا سکتا ہے، مطلب کوئی ممانعت نہیں ہے. شرعاً حکم واجب القتل ہوتا ہے بندہ، اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ایک شرعی فریضہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب ممانعت نہیں ہے. یہ ویسے عہد نبی میں تو کوئی جلاد نہیں تھے، عمومی طور پر سزا دی جاتی تھی، عوام قتل کر دیتے تھے، پتھر مار کر مار دیتے تھے. صحیح. تو کوئی جلاد مقرر تو نہیں تھا. بالکل صحیح. صدف لاہور سے دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت جی مجھے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کچھ اور سوال ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021. اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل کرنے کے لیے almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی صابر ہیں توسا سے. ذکر سیکھنا چاہتا ہوں, کیا توسا میں کوئی ساتھی موجود ہیں جو مجھے ذکر قلبی سکھا دیں؟ برائے مہربانی نمبر سینڈ کر دیں. تو صابر صاحب نمبر آپ نوٹ کر لیں 0543 562200. اس پہ آپ فون کریں اور یہاں سے آپ کو وہاں کے ساتھی کا نمبر مل جائے گا. ان کا سوال ہے, یہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے, اس لیے اس نے سب کچھ پہلے سے لکھ رکھا ہے, تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں, نماز کیوں پڑھتے ہیں, اور پھر وہی ہماری دعاؤں کو, نمازوں کو قبول فرما کر کیا لکھے میں تبدیلی کرتا ہے؟ یہ ان کو ذرا سمجھا دیجیے. یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ ان کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھا دیجیے. یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ ابہام لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. پھر گزارش یہ ہے بچے کہ ہم دعا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اس کا حکم بجا لانے کے لیے. صحیح. آپ دعا جو ہے یہ مخ العبادہ حضور نے فرمایا, تمام عبادتوں کا مغز یعنی حاصل ہے کہ آپ براہ راست اللہ کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ اپنی بات براہ راست وزیر اعظم سے کر سکیں تو آپ سمجھیں پاکستان میں خوش نصیب انسان ہوں. صحیح, بالکل ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو اللہ کریم کے روبرو کھڑا کر دیا. اب جو آپ کہتے ہیں آپ کو شرف ہم کلامی نصیب ہو گیا, آپ کی بات ماننا اللہ پہ ضروری نہیں, کام وہ ہوگا جو اس کی مرضی ہے. آپ کو شرف ہم کلامی حاصل ہو گیا, اس کا لطف آپ نے اٹھا لیا. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں نا منا ذوق حضوری طول مید آدم طول دادم داستان رہا بیکلک سے تمام گفتن تمنا جہان رہا. ایک ہاں یا نہ کر تو ساری بات ختم ہو جائے. لیکن جو بات کرنے کا مزہ تھا اس لیے میں لمبی بات کرتا تھا. صحیح. نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اور نماز میں اللہ سے رابطہ ہوتا ہے, اس کے انوارات دل پہ آتے ہیں اور برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. لیکن ان میں کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ پہلے سے نہ جانتے ہوں. بالکل ٹھیک. یہ سب بھی پہلے لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی پہلے لکھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک بات. معظم ہے لاہور سے. اللہ کا ذکر شروع ہو جائے تو پھر کہاں چھوٹتا ہے. زندگی ذکر کے بغیر اب یوں لگتی ہے جیسے بدن روح کے بغیر. اللہ کو منانا اور بار بار منانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. وہ جتنا راضی ہوتا چلا جاتا ہے اسے منانے میں اتنی لذت اور بڑھتی جاتی ہے. حضرت جی آپ نے جو آگ میرے دل میں لگائی ہے بڑے سکون والی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور یوں ہی آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. دعا کے لیے انہوں نے درخواست. محمد شفیق صاحب ہیں فیصل آباد سے. امور تکوین کیا ہے, یہ سوال پہلے اس پروگرام کے اندر شامل ہو چکے ہیں. آپ صرف یہ ٹائٹل لکھیں گے تو جس پروگرام کے اندر یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے وہ پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا almurshid.tv کی ویب سائٹ میں, تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا. سید زین العالم موسیٰ سے, قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا ذکر آیا ہے. ان کے حوالے سے بہت سی کہانیاں سن رکھی ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے نہیں جانتے. براہ کرم فرما دیجیے. الحمدللہ ساری حقیقت قرآن میں بیان کر دی گئی. آزمائش کے طور پر دو فرشتے اتارے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد. لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے جنوں کو قابو رکھتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی حکومت جنات پر بھی ان کی تو من جانب اللہ حکومت تھی, لیکن بعد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ کوئی پڑھتے تھے, ان کے پاس کوئی کلام تھا اور اس سے جنوں کو قابو رکھتے تھے. تو طرح طرح کے جادو یار لوگوں نے ایجاد کر کے پھیلا دیے جو شیطانی عملیات تھے اور جن میں گناہ تھا. تو اللہ کریم نے دو فرشتے بھیجے بابل میں جو انسانی شکل میں آئے, اور آزمائش بن گئی کہ وہ کلمہ سکھاتے تھے بھی کیا کام کرنا ہے, اس کا حل
یہ کلمہ پڑھو تو تمہارے لیے آسان ہو جائے. تو قرآن کریم فرماتا ہے لوگوں نے اور تو سیکھنا چھوڑ دیا تو وہ سیکھتے یہ عورت میرے قابو آ جائے, اس میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے. صحیح. اس پر زیادہ لوگوں نے زور دیا. دینا چاہیے. آگے قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے, ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. یہ نہیں کہ وہ کوئی جادو کر کے اس طرح کر لیں, یہ الگ بات ہے. جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہ اتنی سی کہانی ہے. پھر وہ اٹھا لیے گئے فرشتے, اور وہ جو عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے اس کا رد کیا گیا. صحیح, بالکل صحیح. بیسیکلی اس کا مقصد صرف مقصد یہ تھا. عمران لطیف ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. حضرت جی آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ کوئی انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. یہ آج کے پروگرام میں بھی بات ہوئی. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیتا میری نماز نہیں ہوتی. حضرت جی اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیس بک کے جو قول ہیں یہ قابل التفات نہیں. جو جس کا جی چاہتا ہے لکھ کر آگے کسی بزرگ کا نام لکھ دیتا ہے. صحیح. اور بے شمار خرافات ہیں اس میں. میں تو یہ پڑھتا نہیں ہوں, اور جو مجھ سے پوچھے اسے منع کرتا ہوں کہ پڑھائی نہ کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کی نماز روایت باری سے ہوتی ہے, اس کی کیفیت اور ہے. اللہ کو روبرو دیکھنا نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں حکم ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو وہ دیکھنا نہیں ہے, دیکھنے کی مانند ہے. صحیح, بالکل. کانک کا ایسا جیسا کہ تو دیکھ رہا. صحیح. یعنی جب تو اللہ کریم کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیرا یقین یہ ہونا چاہیے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. صحیح. یہ یقین ہونا اور بات ہے, دیکھنا اور بات. بالکل ٹھیک. تو اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس سے مراد یہی یقین ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے. مسلمان ہونے کے ناطے ہر مشکل کا حل صرف اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے اور اللہ ہی مشکل کشا ہے. تو پھر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے براہ راست اللہ ہی کے حضور سجدہ ریز کیوں نہیں ہوا جاتا؟ کسی مرشد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مرشد کو کوئی سجدہ تو نہیں کرتا. سارا علم کتابوں میں آپ پی ایچ ڈی گھر بیٹھ کے کیوں نہیں کر لیتے؟ استاد کی کیا ضرورت؟ صحیح. سارا میڈیکل کا علم کتابوں میں آپ گھر بیٹھ کے MBBS کیوں نہیں ہو جاتے؟ بالکل صحیح. مرشد آپ کو تعلیم کرتا ہے. مرشد اللہ نہیں ہوتا, اللہ کی راہ بتاتا ہے, اور بغیر بتائے کوئی نہیں سیکھتا. کوئی نہیں سیکھتا. مدرسے جانا پڑتا ہے. سارا علم کتابوں میں موجود ہے, ہر کوئی خود عالم کیوں نہیں بن جاتا؟ پڑھنا آئے گا تو آگے پڑھے گا. ساری سائنس کتابوں میں موجود ہے, پھر کیوں یونیورسٹی جاتی؟ بالکل صحیح بات ہے. تو مرشد ضروری ہے. لفظوں کا ادراک ہی نہیں ہوگا تو آپ پڑھ کیسے پڑھیں؟ محمد حسین فیصل آباد سے. فقر اور فقراء ان میں کیا فرق ہے؟ بھائی میاں ہماری زبان میں تو فقر اور فقراء بھیک منگوں کو کہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. جو کام کاج نہ کرتے ہوں مانگ کر کھاتے ہوں کہتے ہیں یہ فقیر ہے. صحیح. اب آپ اسے کیا سمجھتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. اور یا اللہ فقیر نہیں ہوتے, بڑے غنی لوگ ہوتے ہیں. صحیح. ان کے پاس دنیا نہ بھی ہو تو وہ بادشاہوں سے زیادہ غنی ہوتے ہیں. بالکل صحیح. محمد نعیم کراچی سے. ہم 5 وقت دوران نماز سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو پھر کسی اور سے مدد مانگنا جیسا کہ یا پیر مدد یا کچھ اور, تو کیا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ شرک ہے, یہ ناجائز ناجائز ہے. غیبی پکار کرنا ناجائز ہے, وسائل اختیار کرنا جائز. وسائل اختیار کرنا جائز ہے. سال کرنا جائز ہے. جیسے ایک گاڑی جا رہی ہے, آپ اسے کہتے ہیں مجھے فلاں جگہ تک اٹھا لو, مجھے وہاں جگہ جانا ہے, تو مدد ہی مانگی. ٹھیک ہے, لیکن یہ وسائل میں آ جاتا ہے دنیا. صحیح, بالکل صحیح. کوئی بھی نہیں ہے سڑک پر, آپ کہتے ہیں یا پیر دستگیر مجھے وہاں پہنچا دے, یہ شرک میں آ جاتا ہے. یہ شرک میں آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک.
डॉक्टर इल्ताफ़ अकबर फैसलाबाद से दुआ की दरख्वास्त की इन्होंने कि अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजारों में शामिल कर ले, दुआ कर दीजिएगा। अली रज़ा हैं रहीम यार खान से, शरीयत में ख़ुद को नुकसान पहुंचाना मना है, फिर हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दांत क्यों तोड़वाए? कोई नहीं तोड़े। अच्छा मैं कहानी है, अच्छा कोई सबूत नहीं है। अच्छा हाँ, ये मैं हकायत बनी है। सुन्नतें कई तरह से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया और करने का हुक्म दिया वो भी सुन्नत है। जो काम आपके सामने आपने पसंद किया उसका भी एक दर्जा है सुन्नत का। सही। कुछ सुन्नतें इबादत हैं जिनका इत्तिबा ज़रूरी है। उसके बाद सुनन आदियाँ हैं। आदत मुबारक थी, हुजूर पानी कैसे पीते थे, हुजूर लिबास कैसा पहनते थे, चलते किस तरह थे, ये सोते किस करवट थे, ये उमूर आदियाँ हैं, आदत है। सही। इन्हें सुनन आदिया कहते हैं। इन पर अमल हो तो बहुत अच्छी बात, ना हो तो गुनाह है। सुन्नत इबादत छूट जाए तो गुनाह है, सुन्नत आदिया पर अमल सवाब है, ना हो सके गुनाह नहीं। बिल्कुल ठीक। तीसरी सुन्नत है इज़्तरारी। सही। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबरन कोई चीज़ मुसल्लत कर दी गई, आप नहीं चाहते थे। अब आप तो नहीं चाहते थे कि आप दंदाने मुबारक तोड़वाएं। सही। जबर किया गया, ज्यादती की गई, तो इज़्तरारी मजबूरन। सुन्नत इज़्तरारी वाजिबुल इत्तिबा नहीं होती सही कभी भी। सही। अगर किसी के नबी की गर्दन कट जाए तो ये सुन्नत है सारी उम्मत गर्दन कटा दे। अगर किसी के नबी का जंग में हाथ कट जाए तो सारी उम्मत एक हाथ कटा दे। ये सुन्नत इज़्तरारी है, इस पर अमल नहीं किया जाता है, मना है इस पर अमल करना। सही। तो ये हकायत घड़ी है यार लोगों ने, हकायत घड़ी है और ये बड़ी मजबूत हकायत हाँ, है। मतलब ये इसका सबूत कोई नहीं। हर शख्स इसको एक मनाजरे में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये रवायत पेश की गई थी, तो आपने फरमाया हकायत न सुनाओ, किसी ऐसी किताब से जो मुस्तनद हो इसकी दलील लाओ। तो कोई नहीं ला सके। बिल्कुल सही। हज़रत जी वही हुआ कि हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच गया। बहुत शुक्रिया। सवालात अभी बहुत सारे रह गए लेकिन अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपने सवाल के ज़रिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 0333495521 और इसी तरह से हमें ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल। almurshed.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप वहाँ पे चेक कीजिए कि जो सवाल आप भेजना चाहें वहाँ पे सर्चिंग दी हुई है, उसमें जाके आप वो मौजू के एतबार से सर्च करें कि क्या पहले से ये सवाल हो तो नहीं चुका, और अगर हो चुका है तो उसको आप इसी वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि किस एपिसोड में है, उसमें आप उसका जवाब देख लीजिए और अगर कोई नया सवाल है तो वो आप हमें भेज दीजिए। इसी तरह से आपके जितने भी सवालात हैं वो इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इंडेक्स वाइज आप नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, शहर के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, मौजू के एतबार से सर्च कर सकते हैं और इसी तरह से आप इसमें कुरान पाक के हवाले से उर्दू इंग्लिश तराजुम देख सकते हैं हज़रत जी के, और हज़रत जी की बयानिया तफासिर जो उर्दू में और पंजाबी में मौजूद हैं वो भी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।